آج ہم جھوا کی دھرتی پر خوش نصیب ہیں جس دھرتی نے بڑے لال و گوہر پیدا کیا، جس سرزمین سے دارالمفتہ دیوبند اور امامت شریعہ پھلواری شریف پٹنہ کی قیادت ہو رہی ہے، جس سرزمین سے سیمانچل کا بیدار بادشاہ قاری قمر زمان صاحب تشریف لائے۔ اس بندے کے جسم میں صرف ہڈی ہی نظر آتی ہے، گوشت نظر نہیں آتا، اس لیے کہ اس نے گوشت کو قوم کے حوالے کر دیا۔ یہ بندہ قلب سے جگر سے لوگوں کے بیچ جاتا ہے، گھر بھر رات جگ کے جھوا کے نام کو روشن کر کے آتا ہے۔ جھوا کی دھرتی علم و ادب کی دھرتی ہے۔ جھوا کی اس مسجد اور اس کی خوبصورت طرز تعمیر بتاتی ہے کہ یہاں کے مسلمانوں کا فکر و فن، یہاں کے مسلمانوں کی محبت و وارفتگی، یہاں کے مسلمانوں کی نسبت اور تعلق اللہ والوں سے، اللہ کے گھر سے، علم سے، ادب سے، تعلیم اور تربیت سے، علماء اور اہل اللہ سے گہرا ہے۔ اگر یہ نسبت گہری نہ ہوتی تو یہ خوبصورت گاؤں کی ماں نے، بیٹیوں نے، بہنوں نے اور گاؤں کے نوجوانوں، بزرگوں نے، سیاستدانوں نے، امیروں نے، غریبوں نے روپے ٹکے اکٹھا کر کے خوبصورت جنت کا یہ محل بنایا ہوا نہ ہوگا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جھوا کی بستی میں، جھوا کی مٹی کے اندر اللہ نے تاثیر عطا کر رکھی ہے۔ آج جھوا کی اس خوبصورت مٹی کے درمیان ہم بھیک مانگنے آئے ہیں۔ آج تک جھوا کے لڑکوں نے بھیک مانگا، جھوا کے نوجوانوں نے بھیک مانگا، جھوا کے بزرگوں نے بھیک مانگا، گاؤں اپنے بیٹوں کو بیچا، نوجوانوں کو بیچا، پیسے کے نام، روپے کے نام، جہیز کے نام، گاڑی کے نام، نشے کے نام، اپنی پڑھائی کے نام، تعلیم کے نام، تربیت کے نام، MBBS کے نام، MD کے نام۔ اللہ معاف فرمائے، کبھی جان ضروری بات کرنا چاہتی ہیں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہی بات کر لیں۔ کہنے لگے کہ مفتی صاحب 1 سال شادی کو ہوا ہے، میری بیٹی ممبئی رہتی ہے، فلاں صاحب کے لڑکے سے شادی ہے، بتایا کہ MBBS ہیں اور ہم MD کرنا چاہتے ہیں۔ جعفر بھائی توجہ، بتایا کہ MBBS ہیں، MD کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی بیٹی کے لیے شاندار پورنیہ کے اندر میڈیکل کالج فلاں کھولنا چاہتے ہیں، ہمیں MD کی پڑھائی کے لیے روپے چاہیے۔ ہم نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ شادی ہو گئی، بات چیت ہو گئی، ہماری جتنی زمین تھی، جتنی جائیداد تھی، 31 لاکھ روپے میں ہم نے ساری جائیداد، ساری زمین لگا دی، ہونے والے داماد کے حوالے MD کی تعلیم کے نام پہ دے دیا۔ میرا داماد یہاں سے شادی کرنے کے بعد میری بیٹی کو ممبئی لے کے گیا، ممبئی میں شاندار عیش کرنے کے لیے فلیٹ خرید لیا، تعلیم چھوڑ دی، جوئے کے اندر لگ گیا، دوسری لڑکی سے نہ آشنائی اس نے شروع کر دی، اور آج 1 سال ہو گئے میری بیٹی کہتی ہے کہ میں خودکشی کر لوں کہ MBBS اس نام نہاد ڈاکٹر کی خدمت میں ہوں۔ اللہ الصمد مجھے معاف فرمائے، زمین پھٹتی کیوں نہیں؟ کہنے لگی وہ عورت اور خاتون کہ مفتی صاحب معاف کرنا، اس لڑکی کا باپ بہت بڑا عالم دین ہے، بہت بڑا متقی اور پرہیزگار ہے، اتنا لمبا کرتا پہنتا ہے، اتنا لمبا امامہ باندھتا ہے کہ مفتی اطہر صاحب آپ جاؤ گے تو چھپ جاؤ گے، بچہ نظر آئے گا۔ میرے پاؤں سے زمین کھسک گئی۔ میں عالم فاضل مفتی، عالم فاضل مفتی اور سماج کا یہ ڈاکٹر اور انجینئر، یہ پروفیسر، یہ ماسٹر، ارے تمہاری زندگی کو گھن پیسے کی دولت، پیسے کے نام پہ، روپے کے نام پہ، عہدے کے نام پہ اور تمہاری اس لالچ کے نام پہ تم نے اپنی زمین کا سودا کر دیا۔ اس لیے جھوا کی اس جامع مسجد سے آج ہم یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پیسے مانگنے والے نوجوانوں سے بھی لڑیں گے، کسانوں سے بھی لڑیں گے، ماسٹروں سے بھی لڑیں گے، انجینئر اور پروفیسر سے بھی لڑیں گے اور دکانداروں سے بھی لڑیں گے، اور اگر شادی کے نام پہ، جہیز کے نام پہ، روپے کے نام پہ مولوی اور مفتی، امام اور مؤذن، حافظ اور قاری بھی مطالبہ کرے گا، قسم بخدا ہم موت تک اس کے خلاف ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ کون ہے، میں یہ جانتا ہوں کہ میرا سماج جو دین کا نام لیتا، میرا سماج جو قرآن کا نام
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ آپ نے دیکھے سر شرم کے مارے نبی کے سامنے درود پڑھ کے آتا اور اللہ کے گھر میں حاضر ہو کے طواف کر کے آتا، گناہوں کی معافی مانگ کے آتا۔ وہ حاجی کل گناہوں کی معافی مانگ کے آتا اور صبح کو بیٹے کی بارات کے اندر پہلی گاڑی میں بیٹھ کے 10-20 لاکھ اور 31 لاکھ روپے کے اندر اپنے بیٹے کو فروخت کرتا ہے۔ آج تقریر کرنے کے لیے مفتی اطہر آپ کے یہاں نہیں آیا، مولانا شاہد عادل قاسمی نہیں آئے، مفتی ہمایوں اقبال ندوی نہیں آئے، مفتی صادق قاسمی آپ کے یہاں نہیں آئے۔ مبارک ہو ان نوجوانوں کے لیے، مبارک ہو ان علماء کے لیے جو آج 1 مہینے ہو گئے۔ 30 نومبر کو ہم نے یہ تحریک شروع کی تھی، آج 29 دسمبر ہے، 1 مہینے ہو گئے۔ میرا 15واں اجلاس ہے اور اس کے بعد آج 29 ہے، 31 کو ہمارا چلہنیا کے اندر یہ ہماری یہ تحریک ہے اور پھر 2 تاریخ کو لہٹورا کے اندر ہے، 4 تاریخ کو ادھر پچھم علاقے کے اندر ہے، 7 تاریخ کو ترکیلی کے اندر ہے، 9 تاریخ کو عربیہ کے منورون کھریا بستی کے اندر ہے، 12 تاریخ کو پھر ایک جگہ ہے، 14 تاریخ کو جھلوا روایت کے اندر ہے، پھر 18 تاریخ کو باگیسری کے اندر ہے ہمارا 23 پروگرام اب تک مرتب ہے۔ یہ علماء اپنا کرایہ لے کے، اپنی گاڑی لے کے، اپنی سواری لے کے رات کے اس ٹھٹھرتے ہوئے آ گئے۔ میرے دوست مذاق میں کہنے لگے کہ مفتی صاحب آپ خود بھی دیوانہ ہیں، ہم لوگوں کو بھی دیوانہ بنا بیٹھے ہیں، آپ خود بھی پاگل ہیں اور ہم لوگوں کو بھی پاگل بنا کر کے چھوڑ دیجئے گا۔ ہم نے کہا کہ اگر سماج پاگل بنا کر کے جہیز سے توبہ کر لے، اگر میرا سماج مجھے پاگل بنا کے جہیز سے توبہ کر لے، میری بیٹیوں کی عزت و آبرو میرے پاگل بننے کی وجہ سے بچ جائے، میرے سماج کی وہ ماں جو بھیک مانگتی ہے، برقع پہن کر کے بھیک مانگتی ہے، اگر میری عزت پہ، میری ناموس پہ، میری صحت و سلامتی کی قربانی پہ اگر اس ماں کے برقعے کی حفاظت ہو جائے تو خدا کی قسم میں یہ سب کچھ دینے کو تیار ہوں۔ لوگوں، ہم آپ کے یہاں تقریر کرنے نہیں، صرف آپ سے ایک معاہدہ کرنے کے لیے آئے۔ کیا واقعی آپ مسلمان ہیں؟ واقعی آپ آزاد پیدا ہوئے ہیں؟ واقعی کیا آپ کے دروازے کے اندر کوئی فقیر کشکول لے کے آتا ہے تو آپ جب ہاتھ سے اس فقیر کی جھولی میں پیسے ڈالتے ہیں تو کیا یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ مانگنے والا ہے تو دینے والا ہے؟ جب آپ کسی فقیر کو پیسے دیتے تو آپ کے دل میں یہ تصور رہتا کہ میں دے رہا ہوں، فلاں بندہ لے رہا ہے، لینے والا سوچتا ہے کہ میں ذلیل ہوں اس لیے کہ ہاتھ پھیلا رہا ہوں، دینے والا سوچتا ہے کہ میں عزت والا ہوں۔ اللہ نے مجھے دینے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ جب ایک فقیر، ایک لولا، ایک لنگڑا، ایک اپاہج، ایک لاٹھی لے کے آنے والا بندہ، بوریا کے اوپر ایک جھولا لے کے آنے والا بندہ آپ کے گاؤں میں یہ تصور لے کے آتا ہے، اور سماج کے مسلمانوں اور نوجوانوں اور بوڑھوں اور پاپیوں، ظالموں، فاسقوں، فاجروں، تم کیسے بھیک کا سودا کرنے کے لیے، بھیک کی تجارت کرنے کے لیے، بیٹے کی تجارت کرنے کے لیے دوسرے کے دروازے پہ ہاتھ پھیلاتے ہو، دامن پھیلاتے ہو؟ شرم نہیں آتی، شرم نہیں آتی، شرم نہیں آتی؟ بیٹے کا کاروبار کر کے اسے حیوان بناتے ہو۔ خدا تعالیٰ نے تمہیں ایک بیٹا اللہ کی طرف سے نعمت عطا فرمائی تھی، بیٹا تمہارا جنازہ پڑھاتا، بیٹا تمہارا کسی مسجد کا امام نہ ہوتا، بیٹا تمہارا کسی مدرسے کا معلم ہوتا، بیٹا تمہارا بہترین تاجر ہوتا، بیٹا تمہارا سوشل ورکر، رفاہی کام کرنے والا ہوتا، تم نے بیٹے کو بھکاری بنا۔ اے سماج کے لوگوں، لمبی چوڑی بارات لے کے گاؤں گاؤں جانے والوں، آخر جس گاؤں میں تم جاتے ہو اسی گاؤں کے کچھ لوگ تمہارے گاؤں میں بھی تو آتے ہیں۔ اس عقل کو کون سمجھائے؟ مکھیا جی کو کون سمجھائے؟ سمیتی صاحب کو کون سمجھائے؟ وارڈ ممبر صاحب کو کون سمجھائے؟ سرپنچ صاحب کو کون سمجھائے؟ یہ داڑھی ٹوپی والے کو کون سمجھائے؟ ہم آپ کو سمجھانے کے لیے آئے ہیں۔ میں مر جاؤں گا، آپ بک بک کے پاگل ہو جاؤں گا، آپ نہیں سمجھیں گے، ہمیں اندازہ ہے۔ آپ ایک دن تہیہ کر لیجئے گا کہ یہ میرا مسئلہ ہے، یہ میری بیٹی کا مسئلہ ہے، ملت کی بیٹی کا مسئلہ ہے، اما عائشہ کی بیٹی کا مسئلہ،
جائے. آپ کو میں یہی عہد کرانے کے لیے آیا میرے دوست میرے رفقا, اسی لیے آپ کے بیچ میں آئے. یہ جلسہ کیا گیا, میں تمام ان دوستوں کو جنہوں نے یہ جلسہ منعقد کیا اور شاندار جلسہ منعقد کیا, ڈاکٹر اسحاق رحمانی صاحب, قاری الزما صاحب, قاری امیر الحسن صاحب, مولانا داؤد نعمانی صاحب, یہاں دیگر تمام علماء کرام, آپ نے یہ جو پروگرام منعقد کیا یہ روایتی جلسہ ہے. جواب میں آج کسی ایک دعوت کے نام پہ نہیں آئے, صرف اس بات پہ آئے ہیں میں اور آپ, ہم اور آپ اللہ کے گھر میں پاک ہو کر کے ایک معاہدہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہوا اسے معاف فرمائے, اب ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور ڈاکٹر صاحب معلوم ہوا کہ آپ پیتھولوجسٹ ہیں, ڈاکٹر اسحاق صاحب ایمانداری کے ساتھ مجھے بتائیے گا کیا آپ کے پیتھولوجی ڈاکٹر کے اندر ٹیسٹ کرانے کے لیے لڑکیاں عورتیں شادی شدہ بہنیں آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ بتاؤ میرے پیٹ میں, میری بیوی کے پیٹ میں بیٹی ہے کہ بیٹا, بیٹا ہے تو چھوڑ دو, اور اگر بیٹی ہے تو ڈائیورس کرنے کی تدبیر بتاؤ. ارے ڈاکٹر صاحب بولا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو قرآن کی آیت پڑھو, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, قیامت میں پوچھا جائے گا زندہ درگور کی گئی بچیوں کو جان دیا جائے گا, عقل شعور دی جائے گی, پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, جرم کیا تھا تیرا, تجھے قتل کیا گیا, ماں کی پیٹ میں قتل کیا گیا, ماں کے پیٹ سے بعد قتل کیا گیا. اور سماج کے لوگوں بتاؤ ان بچیوں کا جرم کیا ہے کہ آج یہ جوان ہیں, ماں کی پیٹ سے باہر نکالی جاتی, کتے کھاتے. اور سماج کے لوگوں اگر تمہیں آنکھیں ہیں, تمہاری کھوپڑی ہے, تم اخبار پڑھتے, تم ٹیلی ویژن دیکھتے, تم فیس بک چلاتے, واٹس ایپ چلاتے, سوشل میڈیا کے اوپر رہتے ہو, تو کیا دیکھتے نہیں ہو کتے ماں کی پیٹ سے ڈائیورس کیے گئے بچوں کو نوچتے ہیں, اس لیے کہ وہ بیٹی ہے, اس لیے بیٹی کو نچوایا جا رہا ہے. یہ کل ہوگی جوان ہوگی, یہ بڑی ہوگی, اس کی شادی کا مسئلہ آئے گا, اور پھر اس کو کسی داماد کے ہاتھ میں بیچنے کے لیے 2 لاکھ 4 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ اور 31 لاکھ روپے تک دے کے ماں سب پیٹے گی اور کہے گی کہ میں نے کیا کر ڈالا. آج جھوا کی اس جامع مسجد میں, خوبصورت مسجد کے اندر نشہ کے خلاف تمام بھائیوں نے ساری باتیں رکھی, جہیز کے خلاف بھی ساری باتیں رکھی. نشہ کے خلاف کیا کہنا ہے؟ میرا 6 سال کا بچہ, 8 سال 10 سال کا بچہ, وہ ٹیوب جس کو سائیکل کے پنچر میں سلوشن کے طور پہ لگایا جاتا تھا, میرا بچہ اس کو کھاتا ہے, ہاتھ میں لے کر اس کو کھیلی کی طرح چنیاتا ہے اور ناک میں لے کر سونگتا ہے اور مست و مگن ہو جاتا ہے. یہی بچہ کل مولانا شمشاد رحمانی بننے والا ہے, یہی بچہ کل عبد الماجد قاسمی بنے گا, شاہد قاسمی بنے گا, قمرالزمان نعمانی بنے گا, داؤد نعمانی بنے گا, اور جعفر رحمانی بنے گا, اظہار رحمانی بنے گا. اور سماج کے لوگوں یہی بچہ ہے. اس پودے کو اگر آپ نے حفاظت نہیں کیا, یہ چھوٹا سا معصوم پودا جو کھیت میں آج لگ رہا ہے, اگر اسے پانی نہیں دیا اور راستہ چلتے ہوئے بھیڑ بکریوں سے نہیں بچایا, تو پھر اس کو کوئی موٹ لے جائے گا, قطر لے جائے گا, اور کل ہو کے پھل نہیں دے پائے گا. یہ بچہ کل پھلدار بنے, اس لیے نگرانی کریے اور اپنے بچوں کو نشہ سے بچائیں. جہیز کے عنوان پہ 11 بجے مجھے ختم کرنی ہے اور دعا ہو رہی ہے. جہیز کے عنوان پہ میں آخری بات آپ حضرات کی خدمت میں یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ ایمانداری کے ساتھ ایک سوال کا جواب دیجیے, کیا جہیز کی وجہ سے آج شادی مہنگی ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی؟ ایمانداری سے بولیے. ارے جہیز کے پیسے کی وجہ سے شادیاں آسان ہو گئی کہ مہنگی ہو گئی؟ بولیے بھائی, بولیے بھائی. یہ جلسہ اصلاح معاشرہ نہیں, اصلاح نفس ہے. جلسہ گاہ نہیں ہے, مشورہ گاہ ہے. اس بات کو سمجھ کر کے میری خواہش تھی کہ جلسہ مسجد میں ہو. کچھ نوجوانوں نے کہا کہ باہر ہو, اللہ میاں نے مسجد میں بلا کے لایا. یہ اللہ میاں توفیق دینے والا ہے اللہ کے گھر میں, اللہ نے بلا کے لایا ہم لوگوں کو مسجد میں, اس لیے اللہ سے ابھی ہم بھیک مانگ کے جائیں گے یہاں سے. بتائیے جہیز کی وجہ سے بیٹیوں کی شادی مہنگی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ہو گئی نا.
نکاح کرنا بھاری ہو گیا، جہیز کی وجہ سے بنائیے زنا آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ارے گھر گھر محلے محلے پچھواڑے لوگ زنا کرنے کے لیے گاؤں کو، سماج کو، بزرگوں کو آپ ان ایمانداری کے ساتھ بتائیے داؤ لگانے کے اوپر ہے کہ نہیں ہے؟ اگر بیٹیاں جوان ہوں، آسانی کے ساتھ سنت کے مطابق نکاح کرنے کے لیے وسائل ہوں، تو بتائیے زنا کا دروازہ بند ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بے حیائی کا دروازہ بند ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ماں کو آج عالم یہ ہو چکا ہے چوروں اور اچکوں، لچوں اور لفنگوں کی بدنگاہی کا کہ ماں بیچاری کو اگر میکے جانا رہتا ہے تو وہ یہ سوچتی ہے، اپنی ماں کو کہتی ہے، باپ کو کہتی ہے کہ ہم کیسے جائیں گھر میں بیٹی جوان بیٹی کو چھوڑ کے کیسے جائیں؟ اور اگر بیوی مر گئی، باپ زندہ ہے، کھیت میں مزدوری کرتا ہے، تو باپ بیچارہ کھیت میں پسلی کیا کمائے گا، بیڑا اور بندھن کیا لگائے گا؟ جوان بیٹی کو مرغی کی طریقے سے جیسے بچے کو پہاڑا کیا جاتا ہے، کوئی چیز اچک کرے، باپ اپنی بیٹی کی نگرانی کرتا ہے، سماج کا کوئی اچکا ہماری بچی کے اوپر غلط ہاتھ میں ڈال دے، غلط نگاہ میں ڈالے۔ اے سماج کے لوگوں بولو، زنا تو مشکل ہونا چاہیے تھا، کبھی کبھی واقعہ ہوتا تھا، ایمانداری کے ساتھ بتائیے گاؤں زنا کاری عام ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ کیا زنا کاری کو بند ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ نکاح آسان ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کون آسان کرے گا نکاح؟ آپ بتائیے۔ جوا والے کو ترکیلی والا آ کے سمجھائے، جوا والے کو گیاری اور شیامپور پچیلی والے، رامپور بدیسری والے آ کے سمجھائیں، اور جوا والے، ترکیلی والے، گیاری والے، رامپور پچیلی والے، شیامپور والے کو جا کے سمجھائیں تو کون سمجھے گا؟ میں کہوں کہ آپ سمجھیے اور آپ کہیے کہ مفتی اگر تم سدھرو تو کوئی نہیں سدھرے گا۔ اس لیے ہم ایک ہی بات کہنے آئے، میں بھی سدھروں، آپ بھی سدھریے، آپ بھی عہد کیجئے، میں بھی عہد کروں، ہم سب مل کر کے سماج سے اس برائی کو ختم کریں۔ آپ کہیے کہ 20 سال سے تحریریں کی جا رہی ہے، مولانا داؤد نعمانی گواہ ہیں، کم سے کم ان کے ساتھ میں 100 جلسے میں رہا ہوں، اس علاقے میں 100 کم ہوگا 2021 سے 2021 میں میری فراغت ہوئی، ابھی 2001 میں میری فراغت ہوئی، 2021 سے 20 سالوں کے میری فراغت کو فارغ ہوا تو میں نے اہم عنوان بنایا اس جہیز کو۔ ایک بار کلبی میں بولا تھا، رانی گنج کے اندر بڑا جلسہ تھا، 10,000 لوگ تھے، ہم نے ایک بات کہی تھی کہ کوئی نہیں سنتا، لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور بعد میں پھر چڑھاتے ہیں وہی جا کر کے۔ ہمارے گاؤں میں جب وہی بات آتی ہے، ہمارے محلے میں بات رشتے دار کے یہاں آتی ہے، ہاتھ اٹھانے والا پہلی سیٹ پہ بیٹھ کے منظم توڑتا ہے تو شرم آتی ہے کہ یہ بندہ وہی ہے جس سے ہم نے معاہدہ کیا تھا۔ اے سماج کے لوگوں، کیا کسی مولوی کو چڑھانے کے لیے آپ جلسے میں آتے ہیں؟ کسی عالم کو چڑھانے کے لیے ہم جلسے میں آتے ہیں؟ ہم آپ کو چڑھانے کے لیے آپ کے بیچ میں گاؤں میں آئے ہیں، ہم آئے ہیں چلے جائیں، لیکن کیا آپ اپنی بستی کو بھی چھوڑ کے کہیں جائیں گے؟ آپ کو بھی کہیں نہیں جانا، سماج کو بھی کہیں نہیں جانا۔ آخری بات یہی کہنی ہے کہ ہم اور آپ مل کر کے آئیے ایک مرتبہ عہد کرتے ہیں کہ اب تقریر نہیں کی جائے گی، اب جلسہ نہیں کیا جائے گا، اللہ کے گھر سے، جامع مسجد کی اس خوبصورت پاک گھر سے آج ایک تحریک چھیڑی جائے گی، آج کے بعد لین دین کے اوپر پابندی لگائی جائے گی۔ آپ حضرات تیار ہیں انشاءاللہ؟ پابندی لگنی چاہیے۔ پیسے والوں سے پہلے کہوں گا، جو پیسے والے ہیں، بلڈنگ والے ہیں، دولت والے ہیں، 50-50 بیگھہ زمین والے ہیں، جو ٹیچر ہیں، جو ماسٹر ہیں، جو پروفیسر ہیں، جن کے پاس دولت ان کے پاؤں کے اندر رودنے کے لیے جوتا ہے، ان سے کہیں گے کہ آپ میدان میں آ جائیں۔ غریبوں کے کیا ہیں؟ غریبوں کے کیا ہیں؟ یہ کھرپی بیچ کے بیٹی کی شادی کرائیں گے، بھینس بیچ کے شادی کرائیں گے، گائے بیچ کے شادی کرائیں گے۔ آپ کے یہاں تو 50-50 لاکھ کروڑوں روپے بینک کے اندر رکھے ہوئے ہیں، آپ تو کہتے ہیں کہ شان کا مسئلہ ہے، عزت کا مسئلہ ہے، ہم چھوٹی موٹی شادی کرا دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، سماج کیا کہے گا؟ 15 آدمی مل کے اگر مکھیا جی اپنے بیٹے کی شادی کرائے گا، وہ تو پنچایت کا لوگ تو کرے گا نا، شعیب مکھیا نے کیسی شادی کرائی، شعیب مکھیا نے بیٹے کی کیسی شادی
لوگ تو تانے دیں گے، سماج کے لوگ تانے دیں گے، ایمانداری کے ساتھ بتاؤ گنبد خضرا میں لیٹے ہوئے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو کتنی خوشی ہوگی؟ امت جب فساد کے اندر ہے، بگاڑ کے اندر ہے، تو جھوا میں کوئی مسلمان ہے جو میری ایک سنت کو زندہ کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خوش ہو گئے تو ایمانداری کے ساتھ بتاؤ مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میدان محشر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ارے جام کوثر عطا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سماج کے لوگوں اچھی موت مرنا ہے تو آج سنت کو زندہ کرو۔ 20-25 دن پہلے مولانا شاہد 20-25 دن پہلے ایک صاحب کا فون آیا کہ مفتی صاحب ہمارے ابا آخری وقت ہے، جانکاری کا عالم ہے، آپ چلے آئیں تھوڑی سی دعا کر دیجئے۔ میں نے کہا کہ جانکاری کا عالم ہے تو میں کیا کروں؟ نہیں آپ آئیے، تھوڑی سی حالت عجب ہو رہی ہے۔ میں دوڑا اس بندے کو میں جانتا تھا، جب گیا ان کے باپ کے پاس، انتہائی نیک مسجد میں نماز پڑھنے والا 5 وقت پابند، جب میں اس کے سرحنے کے پاس جا کے بیٹھا، اللہ معاف فرمائے، مجھے معاف فرمائے، اتنی بدترین گالی بولتا تھا ماں کا، اپنی ماں کا نام لے کے، اپنی بہن کا نام لے کے، اپنی بیٹی کا نام لے کے، بیٹی بغل میں بیٹھی، اس کی بیوی بغل میں بیٹھی، پوری ماں پلک رہی ہے، ماں کا نام لے کے بولتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ایسا کرنے والے ہیں، کہاں ہے تم میرے بیوی میں کیوں نہیں آ رہے؟ اللہ الصمد اس کی گالی جب ہم سننے لگے تو سر پکڑ کے بیٹھے، الہ العالمین اس بندے نے کون سا جرم کیا ہے؟ اس بندے نے کون سا جرم کیا ہے؟ مرنے کو تو سب مرتا ہے، یہ مر کے جائے گا تو پوری دنیا یاد رکھے گی کہ یہ بندہ ماں کی گالی دے کے مرا تھا، کلمہ اسے نصیب نہیں ہوا۔ اور لوگوں اگر موت کے وقت میں کلمہ چاہتے ہو تو اب بھی کم سے کم عزم کر لو، ارادہ کر لو خود کو بدلنے کا، سماج کو بدلنے کا، معاشرے کو بدلنے کا، سنت کو اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بنانے کا۔ ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں ہم بدلیں گے، سب بدل جائے گا۔ جھوے میں لوگوں سے میں بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی صرف جامع مسجد کے اس صحن میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، کیا ہم تمام لوگ آج سے جہیز کے عنوان پہ مل جل کے اپنے آپ میں یہ طے کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج سے پیسہ لینے نہیں ہوگا؟ تیار انشاءاللہ؟ ہاتھ بھائی تو بیٹھے ہاتھ بھائی پکا والا ہوگا یا پختہ والا ہوگا انشاءاللہ؟ پختہ والا ہوگا انشاءاللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ کون سنتا ہے؟ مارو گولی، کس کو کون سنتا ہے؟ ارے بھائی ہم سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے؟ ارے اس مجمع میں جو بیٹھا ہے آپ کو کان ہے کہ نہیں ہے؟ بولو ارے کان ہے نا؟ آپ تو سن رہے ہو نا؟ آپ قسم کھا لو دنیا کا جواب قبر میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ مسجد کے باہر کس نے کیا دیا؟ قبر میں وہ اپنے اعمال کا جواب دے گا۔ میں مروں گا، آپ مریں گے، مجھ سے میرا، آپ سے آپ کا سوال کا جواب پوچھا جائے گا۔ آئیے ہم سب طے کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج سے جمعیت علماء عربیہ جو مہم لے کے چلی ہے، اکابرین کی دعاؤں کے ساتھ آپ کے آج گھر آئی ہے، آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا، جمعیت کا ساتھ دیجیے گا۔ بے چینی بہت زیادہ ہے، بے چینی بہت زیادہ ہے، رات نیند نہیں آئی۔ آج صبح نماز پڑھنے کے بعد فجر کے بعد بیٹھا تو تقریباً 2 بج گئے، لوگوں کے سوال جواب جلسے پروگرام کی ترتیب ہوئی، اس کے بعد نماز پڑھ کے کھانا کھا کے سویا، سوچا کہ 1 گھنٹے سو جاتا ہوں، جھوبا جلسے میں جانا ہے۔ میں آنگن سے نکل کے لائبریری میں چلا آیا، چھوٹی بچی آ گئی ستانے کے لیے تو میں نے گیٹ بند کر لیا اور موبائل بند کر لیا، سوچا کہ 1 گھنٹہ سو لوں گا تو جھوبا میں جا کر کے کچھ بات بھائیوں سے کروں گا، قسم بخدا اس 1 گھنٹے میں 20 مرتبہ اٹھ کے بیٹھا کہ کیا ہوا، وقت زیادہ تو نہیں ہو گیا، ٹائم برباد تو نہیں ہو گیا، کہیں میں بہت دیر تو نہیں سویا رہ گیا، موبائل بھی بند ہے، سب لوگ انتظار کر رہے ہوں گے۔ اسی افراتفری کے عالم میں وقت ہو گیا، سب کی اذان ہو گئی، ہم آپ کے نیچے چلے آئے۔ خدا کی قسم یہ میری بیٹی کی فکر نہیں ہے، یہ آپ کی بیٹی کے لیے نہیں، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بیٹی کو رحمت قرار دیا تھا اس بیٹی کی یہ فکر ہے، اس فکر کو آپ کی گوڑنا بچھونا بنا لیجئے انشاءاللہ۔